بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شیخ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا جس میں پورے ہندوستان کے نامور اور اعلیٰ درجے کے شاعروں کو مدعو کیا جانا تھا، لیکن منتظمین محفل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ درد سر بنا ہوا تھا کہ اس محفل میں مراد آبادی کو کیسے مدعو کیا جائے۔ وہ کھلے رند تھے، کھل کر شراب پیتے تھے، علل اعلان شراب پیتے تھے، سب کے سامنے شراب پیتے تھے، اور جیسے ہی یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو پورے اجمیر شریف میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے، لیکن دوسری طرف منتظمین محفل میں سے اکثریت اس بات پر بھی اکتفا کرتی تھی مشاعرہ ہی کیسا جس کے اندر جگر کو نہ مدعو کیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جگر کو محفل میں مدعو کیا جائے گا۔ جگر کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا، دعوت نے دعوت نامہ موصول کیا اور محفل میں آنے سے انکار کر دیا۔ جگر اندر ہی اندر حیران تھے کہ میں ایک شرابی گناہ گار بندہ اور حضور کی شان اقدس میں کیسے نعت لکھوں۔ میری زبان اس قابل نہیں، میرے الفاظ اس قابل نہیں کہ میں شان اقدس میں کچھ بیان کر سکوں۔ لیکن اب ان کے دوستوں کے منانے پر، اصرار کرنے پر اور مجبور کرنے پر وہ مشاعرے میں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ نعت لکھنے سے پہلے جگر نے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیا کہ جب تک وہ نعت لکھیں گے تب تک شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یعنی شراب مکمل طور پر چھوڑ دیں گے۔ جگر نے ایسا ہی کیا، شراب چھوڑ دی اور نعت لکھنا شروع کر دی۔ جگر غزل لکھتے تھے، وہ حسن لکھتے تھے، وہ دنیاوی حسن لکھنے کے ماہر تھے، لہٰذا جب وہ نعت لکھنے بیٹھتے تو وہ غزل لکھ بیٹھتے، بے اختیاری میں ان سے غزل لکھی جاتی۔ جگر نے ایک شعر لکھتے پھر مٹا دیتے، پھر شعر لکھتے پھر مٹا دیتے، پھر شعر لکھتے پھر مٹا دیتے۔ جگر کو الفاظ نہیں مل رہے تھے جس کے ذریعے وہ نعت لکھ سکے۔ بلاخر جگر سے ایک دن ایک شعر بن ہی گیا۔ اس کے بعد تو جیسے الفاظ کی برسات ہونا شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک شعر لکھا اور ایک ہی رات میں نعت مکمل ہو گئی۔ اور دوسری طرف مشاعرے کی تاریخ بھی نزدیک آ رہی تھی اور دن بدن اجمیر شریف میں جو مظاہرے تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے بینر لگ چکے تھے جس پہ یہ آویزاں تھا کہ بھئی ہمیں جو جگر سے نعت نہیں سننی، ایک شرابی سے نعت سننی ہمیں منظور نہیں۔ نعت مکمل ہو گئی، مشاعرے کی تاریخ نزدیک آ گئی۔ وہاں پر احتجاج کے ڈر سے اور جگر پر تشدد کے ڈر سے منتظمین محفل نے جگر کو 4-5 دن پہلے ہی اجمیر شریف بلا لیا اور ان کو چھپا کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا گیا۔ مشاعرے کا دن آ گیا اور محفل مشاعرہ شروع ہو گئی۔ جگر کو بھی چھپا کر مشاعرے میں لایا گیا اور ان کو اسٹیج پر کہیں چھپا کر بٹھا دیا گیا، اور شعراء کرام آتے گئے، اپنا اپنا کلام پڑھ کر جاتے گئے۔ اور جب محفل پورے عروج پر تھی، جب نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اب مشاعرے کے لیے جگر مراد آبادی آ رہے ہیں، یہ سننا تھا کہ مجمع میں طوفان برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے ہوٹنگ کی آوازیں آنے لگیں، ہر طرف سے نا کی آوازیں آنے لگیں کہ ہم نے جگر سے نعت نہیں سننی، ایک شرابی کیسے نعت پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جگر بڑے تحمل کے ساتھ مائک پر آئے۔ انہوں نے آ کر مائک کے اندر بڑے ہی تحمل سے یہ کہا کہ آپ اس نعت سے نفرت کر رہے ہیں جو میں پڑھنے آیا ہوں، یا مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، یا آپ اس نعت پر غصہ ہیں جو میں لکھ کے لایا ہوں، یا مجھ پر غصہ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، مجمع بالکل خاموش ہو گیا۔ ہر طرف جیسے ایک سکون چھا گیا ہو، ایک چپ طاری ہو گئی ہو، ہر کوئی جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مراد آبادی نے پہلا مصرع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ یہ سننا تھا کہ سارے کا سارا مجمع رونے لگ گیا، زار و قطار رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ وہ بے تاب ہو گئے کہ ایک شرابی نے کیا نعت لکھی ہے۔
جگر ناد پڑھتے رہے اور لوگ زاروں قطار روتے رہے، ساتھ جگر بھی زاروں قطار روتے رہے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ۔ اور اس کا آخری مصرع یہ لکھا، نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے مگر میرے لیے سلطان مدینہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد جگر مراد آبادی نے شراب سے بالکل توبہ کر لی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔